السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کی فضیلت کے بارے میں۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ ہم اس ماہ مبارک میں جتنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے تو ہمیں ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا فرض بھی ہے اور لازم بھی ہے، اور اس کا ہمیں فائدہ بھی بہت ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے اتنے فضائل ہیں کہ ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے۔ کاؤنٹ لیس اللہ رب العزت نے ہمیں فضائل عطا فرمائے ہیں کہ ہم جب بھی اپنے نبی کا نام سنیں فوراً ان پر درود بھیجیں۔ یہ صحیح عاشق رسول ہونے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا صحیح انداز یہ ہے کہ جب دنیا میں بھی ہمیں کسی سے محبت ہو تو ہم نے دیکھا ہوگا، یہ ایکسپیرینس ہوگا ہمارا کہ ہم اس کا نام لیتے ہوئے نہیں تھکتے۔ تو جو ہمارے نبی ہیں، جو پوری دنیا کے لیے رحمت عالم بن کے آئے، جب ہم ان کا نام سنیں اور ان پر درود پاک نہ بھیجیں تو یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہوگی۔ اسی لیے جب بھی ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا ہے فوراً ان پر درود شریف بھیجنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اس کا اتنا بڑا اللہ پاک نے ہمیں ایک بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی ہے کہ ہم صرف ایک بار درود بھیج رہے ہیں، اور ہمیں اس کی وجہ سے کتنا بڑا تحفہ مل رہا ہے کہ 10 بار رحمت نازل ہو رہی ہے، اور وہ بھی کس کی طرف سے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اور یہ بات اس سے تو کوئی بھی دور نہیں ہے کہ ہم خود سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے بعد جب اللہ پاک ہم پر 10 بار درود بھیجیں گے، 10 بار رحمتیں بھیجیں گے تو ہمارا ہی اپنا فائدہ ہوگا۔ اور پھر کس طرح ہماری زندگیاں خراب ہو سکتی ہیں جب ہمارے اوپر رحمت بھیجنے والا ہمارا خود اللہ ہی ہوگا۔ اور پھر ایک بار کا، جس طرح ایک بار پڑھنے سے 10 بار کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح ایک بار ہم پڑھ کر انہیں بھیجیں گے تو اس کی وجہ سے اللہ پاک اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ 10 رحمتیں ہم پر نازل فرماتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ایک بار درود بھیجنے سے ایک بار رحمت نازل ہوگی، نہیں، اللہ پاک کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے، اور اسی طرح ہم سے بھی اللہ پاک کو اتنی محبت ہے کہ وہ جب بھی ہم ان کے محبوب پر درود پڑھیں گے تو اللہ پاک ہمیں اس کی برکت سے 10 بار رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور یہ درود پاک کی کثرت کی وجہ سے ہی لوگ جو ہیں آج زندگیوں میں سکون سے رہتے ہیں، ورنہ جو لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد درود شریف نہیں بھیجتے تو اکثر ان کی زندگیوں میں پریشانیاں، تکالیف اور یہ چیزیں ٹینشنیں ہی رہتی ہیں ہمیشہ۔ اور اس کے برعکس اگر ہم پریشانی میں، مشکل میں یا کسی بھی تکلیف کے وقت درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو اس کی آپ ایسی برکت اور ایسا معجزہ دیکھیں گے کہ آپ کی وہ ٹینشن اور پریشانی چند پل میں اللہ پاک دور فرما دیں گے، اور اس کی ساری برکت اور رحمت ہوگی اسی وجہ سے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں، انہیں سلام بھیج رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو درود اور سلام ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجتے ہیں یہ انہیں پہنچتا بھی ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب بھی بھیجتے ہیں۔ تو کس طرح ہمیں 2 فائدے اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ ایک تو ہمارے اللہ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرما رہے ہیں، تو جس پر اللہ رحمت نازل فرما دے تو اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں تو ان کا جب واپس ہمیں سلام آئے گا تو اس کی تو علیحدہ اتنی رحمت اور برکت ہوگی۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے چلتے پھرتے بھی درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور جب بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنیں یا ہماری زبانوں پر آئے تو فوراً ان پر درود پاک بھیجیں۔ یہ ان سے محبت اور ان سے عقیدت کی نشانی بھی ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور یہ ہماری عقیدت بھی ہے۔ جب ہم اس طرح سے اپنی عقیدت کا اظہار کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں خود بخود ہم دیکھیں گے کہ ہمارے اندر وہ چیزیں آ رہی ہیں
ہمارے اندر وہ سنتیں اپنانے کا انداز آ رہا ہوتا ہے، یہ ساری برکت درود شریف کی ہوتی ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک ہماری زندگیوں میں رحمتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ بھی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے، کوئی رزق کی وجہ سے پریشان ہے، تو انہیں بجائے اس چیز کے کہ ہم رزق کے پیچھے دوڑیں اور رزق کی تلاش میں اپنے آپ کو مارے پوری گلیوں میں پھراتے رہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مصلی لیں اور اس پر بیٹھ جائیں اور اپنے نبی پر درود بھیجنا شروع کر دیں۔ چاہے آپ پوری مجلس نہ بھی ہو، آپ اکیلے ہی بیٹھ کر اپنے رب پر درود بھیجنا شروع کر دیں، اپنے نبی پر۔ تو دیکھیے گا اللہ پاک کی اس ٹائم اتنی رحمت اور محبت ہوگی آپ پر کہ آپ کو اندر ہی اندر محسوس ہو رہا ہوگا کہ یہ درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ رہا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمیں جواب دیں گے تو اللہ پاک اس کی برکت سے بھی ہم پر اتنی رحمتیں نازل فرمائیں گے، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم جواب تو دے دیتے ہیں، لیکن ہمارے جواب میں وہ خلوص، وہ نیت، وہ محبت اور عقیدت نہیں ہوتی، اسی لیے ہم صرف سلام بھیج رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا مزہ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ حالانکہ اگر ہم سچے دل سے، نیت سے، محبت سے سلام بھیجیں گے نا، تو ہمارا خود بخود ہماری زبان میٹھی ہو جائے گی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری زبان پر آئے گا۔ اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر ان پر سلام اور درود نہیں بھیجتا، تو وہ ایک طرح بہت ہی بدبخت انسان ہے کہ اس کے محبوب کا نام اس کی زبان پر آیا ہوتا ہے اور ان پر درود شریف نہیں بھیجتا۔ ہمیں ان پر سلام فوراً بھیجنا ہے تاکہ اس کے برعکس ہمیں بھی اس کا جواب آئے، اور انشاءاللہ العزیز وہ جواب جو ہے وہی ہماری آخرت سنوارنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً محبت عطا فرمائے، اور جب بھی ہم اپنے نبی کا نام سنیں فوراً ہمارے منہ پر درود شریف آ جانا چاہیے، اور ہم سب زبانوں سے صلی اللہ علیہ وسلم بولا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی کے طریقے کو بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بتائے ہوئے سارے رستوں پر چلنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔